یہودیوں نے کہا یہ بھی کیسی وحی ہے کہ آپ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر جاتے تھے. تو حضور سے کہنے لگے آپ کہیں جاتے نہیں ہیں، آپ کے پاس فرشتہ کیوں آتا ہے؟ اس طرح تو وحی کبھی نازل نہیں ہوئی، لہذا ہم آپ کو نہیں مانتے. اس کا جواب دیا گیا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کما جیسا کہ اوحینا الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی فرمائی. تو جن نبیوں کو یہ یہودی عیسائی مانتے ہیں ان نبیوں پر بھی وحی کا یہی طریقہ رہا کہ فرشتہ ان کے پاس آتا. تو فرشتہ اگر کسی نبی کے پاس آ جائے اور وہ وحی کرے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے. وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان نبیوں پر ہم نے وحی فرمائی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں جو نبی گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان تمام نبیوں پر ہم نے اسی طرح وحی نازل فرمائی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تو بھی فرشتے کے ذریعے عطا فرمائی. تو جب ان تمام نبیوں کا ذکر ہوا تو اے یہودیوں تم توریت میں ان نبیوں کا ذکر پڑھ سکتے ہو، تو وہ جب نبی ہیں تو حضور بھی نبی ہیں اور حضور تو نبیوں کے سردار ہیں. یہاں پر عرض کر دوں کہ فرشتہ بھی حضور کے پاس وحی لے کر آتا، اور اس کے علاوہ بھی حضور پر وحی کے اور بھی انداز تھے. جس نبی پر جس انداز سے وحی نازل ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی گئیں. آپ کو خواب میں بھی وحی کا نزول ہوتا، آپ نے بیداری میں بھی اللہ کا دیدار کیا اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور ان رسولوں پر بھی ہم نے اسی طرح وحی کا نزول کیا جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان رسولوں پر بھی وحی کا سلسلہ اسی طرح تھا جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہ کیا، یعنی جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں. تمام رسولوں پر وحی کا سلسلہ اسی طرح ہوا. قرآن پاک میں تو 25-26 رسولوں نبیوں کا ذکر ہے اور نبیوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملا، حضور کو بھی یہ شرف ملا، لیکن اعتراض یہ تھا کہ یہ شرف تو آپ کو ملا مگر فرشتہ آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا یہ فرشتہ آنے کا انداز کئی نبیوں کے ساتھ رہا تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. رسلا مبشرین ومنذرین، یہ تمام رسول آئے خوشخبری سناتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، لِأَلَّا، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے، یعنی کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں اے پروردگار کوئی ہمیں سمجھانے والا نہ تھا، اگر کوئی سمجھاتا تو ہم سدھر جاتے. اس لیے رسول بھیج دیے گئے اور عذاب نہ ماننے والوں پر ثابت ہو چکا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے
اس کی جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا. انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا. قربان جائیے، نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والا بھی اللہ ہے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. جب اللہ نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول اور نبی ہیں تو پھر کسی اور کی گواہی کی حاجت نہیں رہی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، اسی حال میں مر گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. ولا لیہدیہم طریقا، انہیں کل بروز قیامت کوئی راستہ نہیں دکھائے گا. الا طریق جہنم، ہاں جہنم کا راستہ انہیں دکھایا جائے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. یہ ابدن پر میں ایک بات عرض کروں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو دوسرا شخص جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس پر تبصرہ نہیں کرتا. انجینئر ڈاکٹری کے مسائل میں وہ کلام نہیں کرتا، ڈاکٹر بلڈنگ کے نقشے میں کلام نہیں کرتا. مگر دین اسلام کو ہم نے اتنا سمجھا ہوا ہے کہ جس کو آتا نہیں جاتا نہیں وہ ترجمہ یاد کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ تفسیر اپنے ذہن سے کرتا ہے. حالانکہ قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث طیبہ دیکھنی پڑتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر حضور نے کیا بیان کی، صحابہ نے کیا بیان کی. تو ٹی وی پر ایسے کئی لوگ آتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہیں کہ وہ تفسیر بیان کر سکیں، لیکن وہ آتے ہیں. تو اسی میں سے ایک صاحب ٹی وی پر آئے، انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ کسی آیت کریمہ میں قرآن میں کسی مقام پر ایسا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہے تو وہاں ابدن کا ذکر ہے کہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنم کا ذکر تھا تو خالدین فیہا، بس اتنا تھا، ابدن کے الفاظ نہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس سے پتہ ہی چلا کہ کافر ہو کہ مسلمان ہر کوئی جنت میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مسلمان تو جو جنت میں گیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور کافر بھی جہنم میں جل کے پھر آخر کار جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ابدن کے الفاظ نہیں. تو کتنی بڑی نادانی ہے. ایسے لوگوں کے متعلق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار. آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی مرضی سے کلام کرے، اپنے منمانے تبصرے کرے، اس کے متعلق فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اللہ ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے. تو یہاں پر دکھانا یہ مقصود تھا، اگر اسے پورے قرآن پر مہارت ہوتی تو وہ جان سکتا کہ خالدین فیہا ابدن کے الفاظ بھی ہیں. الا طریق جہنم، جہنم کا راستہ کافروں کو دکھایا جائے گا. اور پھر کیا فرمایا، خالدین فیہا ابدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بالکل بات واضح ہے کہ جو جہنم میں کافر جائے گا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں ہی رہے گا، کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، جہنم میں ڈالنا کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے. فآمنوا خیرا لکم، تو اے لوگوں تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو تو یہ سمجھ لینا
کہ تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو کہ تم نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، یہودیوں نے توریت میں انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اور قرآن کی جو بشارتیں تھیں وہ مٹا دیں، عیسائیوں نے اپنی انجیل میں توریت اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر تھا وہ مٹا دیا، حضور کا ذکر تھا وہ مٹا دیا۔ تو یہ دین میں غلو کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر وہی بات کہو جو سچی بات ہو، اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول بھی ہیں اور کلمت اللہ بھی ہیں، لیکن وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں خدا کا بیٹا مانیں، اس کا رد کیا گیا۔ القاہ، اللہ نے اپنے اس کلمے کو ڈالا، کن فرمایا، الی مریم، کس کی طرف؟ حضرت مریم کی طرف۔ تو بغیر باپ کے سبب کے، اس سبب کے بغیر اللہ نے اپنے کلمہ کن سے انہیں پیدا فرما دیا۔ وروح منہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار سے خاص مقرب روح ہیں۔ روح اللہ کے معنی پہلے بھی عرض کیے تھے، یہ معنی نہیں کہ اللہ کی روح ہے، روح اللہ کے معنی جیسے بیت اللہ کے معنی ہے، وہ گھر جو اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا گھر ہے، تو وہ روح اللہ کے معنی وہ روح جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھنے والی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، اب اس میں مختلف نظریات ہیں۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، بعض کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل، اس طرح وہ تین خدا مانتے ہیں۔ انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو بتائیے کہ جب وہ کرسمس کے موقع پر گرجے میں، چرچ میں اپنے معاملات کرتے ہوں گے تو کیا ان کے کلمات میں یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات نہیں ہوتے ہوں گے؟ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ برائی اگر دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں، اور دل میں برا جاننے کی علامت یہ ہے کہ آدمی وہاں سے چلا جائے۔ تو ہمارے مسلمان وزراء جب چرچ میں جا کر عیسائیوں کی طرح کھڑے ہو کر ان کی مشابہت اختیار کر کے جب انہوں نے ان کی عبادات بجا لائی ہوں گی تو بتائیے کیا ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کتنے کفریہ اور شرکیہ کلمات سنے ہوں گے، لیکن اگر وہ برا جانتے تو وہاں سے چلے جاتے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی ہے اسے، اس بات سے پاکی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، کارساز وہی کافی ہے۔